ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، 27 تاخرات کو یہاں محبوب نگر کے اس مسجد میں پروگرام کے لیے آپ تمام کا انتظار کرتے رہے۔ غرض یہ کہ حیدرآباد میں بھی ایک مسجد میں پروگرام تھا جو تقریباً مزید اور 1 گھنٹہ ورکشاپ لینا تھا، اور چونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک وقت طے تھا، وہ پروگرام 1 گھنٹہ پہلے ختم کر کے یہاں پر آنے میں ان کا اتنا وقت ہوا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کے بیٹھنے کو آنے جانے کو قبول کرے اور آخرت کیا بہترین توشہ اس کام کے ہمارے لیے بنا دے، آمین۔ عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ اختتام پہ ہے، اور جیسے رمضان کا مہینہ اختتام پہ آ جاتا ہے، کامن بیان شروع ہو جاتا ہے رمضان کے بعد کیسے گزاریں۔ غرض رمضان کے بعد کیسے گزاریں گے یا رمضان سے پہلے کیسے گزارتے تھے، اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال سیم خطاب کریں گے، اور آخری جمعہ آ گیا تو ہر مسجد میں آخری جمعے کا کامن ٹاپک ہی ہے کہ رمضان کے بعد والی زندگی۔ یہ نظریے کو چھوڑ دینا اور جس لمحے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ عز و جل جو ایمان کی تازگی دیا، جو ہدایت دیا، جو توفیق دیا، اس کو کس طریقے سے سنبھال کے چل سکتے، یہ میری اور آپ کی دھن ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سارے آدم کی اولاد کے دل، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے۔ آج اللہ عز و جل دل میں ہدایت رکھا، توحید ہے، شرک سے دوری ہے، نماز سے محبت ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر یہ نعمت اللہ عز و جل کی ملی ہے، وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے، اور اس توفیق کو، اس نعمت کو میں اور آپ سنبھال کے رکھنا چاہ رہے ہیں یا گوا دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اس لیے ساری کائنات میں انسان کو دولت مل سکتی، شہرت مل سکتی، گاڑی، بنگلہ، گھر، بیوی، بچے سب مل سکتے، ایمان اگر مل گیا اور اس میں ایسے عمل کی توفیق اگر مل گئی جو ایمان کو اضافہ کرتا چلا جا رہا، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور انسان جب کوئی گناہ کرتا اس کے ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اختیار ہمارا ہے، ضروری ہے کہ رمضان میں ایمان اتنا تازہ رہتا کہ رمضان کے بعد کم ہو جاتا۔ وجود یہ کہ کئی لوگ ہم میں ایسے ہوں گے جس کا ایمان رمضان میں جس طریقے سے رمضان کے بعد اور ایمان بڑھ جائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے نا کہ رمضان ہی میں ایمان بڑھتا، رمضان کے علاوہ نہیں بڑھتا، یہ تو شرط نہیں ہے اسلام کی۔ انسان کی کوشش یہ ہے کہ ایمان کے اس ماحول میں اللہ عز و جل اسے رکھ کے رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں اس کی ایمان کو تازہ رکھے، اور کوئی نیکی رمضان کے اندر تو رمضان کے باہر، ایمان تو انسان کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ مگر کام کیا ہے؟ نیکی کا موقع جب ملتا، 100 لوگ، 150 لوگ، جتنے بھی ہم یہاں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں نیکی کا موقع آتا، اور نیکی کا موقع صرف نماز کے ذریعے نہیں آتا، نیکی کا موقع صرف روزے کے ذریعے نہیں آتا، نیکی کا موقع صرف زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، افطار، سحری، تہجد، دعائیں، مناجات اس کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ نیکی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ نیکی اللہ کی عبادت کی تقویٰ ہمارے اندر ڈیولپ کرتی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کر کے بھی ایسی نیکی ہوتی صرف نیکی سے اضافہ ہو جاتا۔ صرف نماز تقویٰ نہیں ہے، صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق ادا کر دینا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ جیسے رمضان میں کئی مرتبہ آپ نے آیت سنی ہے، لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنا تم پر فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقویٰ حاصل کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا ہمیں بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے سوال کرنے والے سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق تمہارے ہوا ریگستان میں جہاں پر کانٹی دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں گزر ہوا ہے۔ تو کہا کیسے بچ کر جاتے ہو؟ کہ اپنے لباس کو، اپنے ہاتھ پیر کو بچاتے ہوئے جھاڑوں کے پاس سے نکل جاتے۔ کا تقوی کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا میں نکل جاؤ، یہی تقویٰ۔ اور حرام صرف یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینا، یہ بھی حرام کا، نماز پڑھنا یہ عبادتوں میں سے، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ادا کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔
سے ایک عمل قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں اللہ تعالی نے بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقربو، تقوی سے قریب یہ بھی عمل ہے. روزے کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے، تہجد کا ذکر نہیں ہے، لیلۃ القدر کا ذکر نہیں ہے، اذکار کا ذکر نہیں ہے، تلاوت قرآن کا ذکر نہیں ہے، نبی دعاؤں کا ذکر نہیں ہے. اقرب للتقوی، صرف روزہ ہی تقوی سے قریب کرنے والا. اقرب للتقوی، تقوی سے قریب کرنے والا ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو تمہاری بیوی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بھائیوں کی شکل میں ہو، رشتے داروں کی شکل میں ہو، دوستوں کی شکل میں ہو، کاروباری لین دین کے معاملات کی شکل میں ہو، اللہ کے بندے نے جس نے تمہارے حق میں غلطی کر دی تو آپ کو معاف کر دے، وہ بھی تقوی. اقرب للتقوی، تقوی سے قریب سے نماز لے جانے والی نہیں ہے. تعفو، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، عفو کر دینا. بیوی کے سے غلطی ہوتی، شوہر سے غلطی ہوتی، اولاد سے غلطی ہوتی، بھائی سے غلطی ہوتی، کاریگر سے غلطی ہوتی، دکان میں کام کرنے والے سے غلطی ہوتی، بھائی بہن سے غلطی ہوتی. تعفو اقرب للتقوی، تو معاف کرو، یہ تقوی کے قریب والا عمل ہے. 27 روزے ہو گئے، 26 روزے ہو گئے، انشاءاللہ 27 سے سحری کر دے تھوڑی دیر میں. یہ 26 روزوں کا اثر دل پہ کیا ہوا؟ اقرب للتقوی، وہ تقوی حاصل ہوا. بس یہ 26 روزوں کا اثر، افطاری کا اثر، سحری کا اثر، تراویح کا اثر، دعاؤں کا اثر زبان پہ کیا ہوا؟ کیا نرمی آئی؟ دل پہ کیا ہوا؟ کیا نرمی آئی؟ اخلاق پہ کیا ہوا؟ اخلاق کیا سنورے؟ اولاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ اقرب للتقوی، تم تقوی کے قریب ہوئے. یہ اثر ہی نہیں ہوا. خالی ٹوپی دھوئے جا رہی، عطر ایک سے ایک لگا رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، ٹوپی اچھی، توپ اچھا، چمک دھمک کے کپڑے آ رہے ہیں. یہ تقوی نہیں ہوا. لباس کا پاسا رکھنا، پاکی اختیار بھی تقوی کا حصہ ہے. لیکن یہ عبادت کے ذریعے جو اثر ہونا تھا انسانوں کے ساتھ سلوک میں، وہ نہیں ہوا، تو تقوی حاصل ہے. اقرب للتقوی. ابو بکر رضی اللہ عنہ، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معزز شخصیت تقوی کی کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے، جس میں سے لوگوں کو بلایا جائے گا خاص عمل والوں کو اس دروازے سے، اور روزے دار روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا. صلاۃ پڑھنے والے کے لیے ایک دروازہ ہے، جہاد کرنے والے کے لیے دروازہ ہے، دیگر اعمال کے لیے ایک دروازہ ہے مخصوص. جنتیوں کو اعزاز دینے کے لیے بھی ادھر سے آؤ، تم اس عمل میں بہت اچھے رہے دنیا میں. حدیث جب مکمل کی تو مجلس میں صحابہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ جسے اللہ قیامت کے دن 8 دروازوں سے بلا لے گا؟ مطلب ہر عمل میں پاس ہو گیا ہوں دنیا میں. کوئی ایسا ہو سکتا ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر، امید ہے اللہ سے، سوال کرنے والا تو ہوگا جسے 8 دروازوں پہ جنت کی بلائے گا. ہر عمل میں آگے، جہاد میں، صلاح میں، روزے میں، صدقے میں، خیرات میں، ہر چیز میں آگے. کہا تم 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے؟ اللہ سے مجھے امید ہے. اب جنت کے 8 دروازوں سے جسے بلایا جا رہا ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، معاف کرو تقوی سے قریب ہے. پھر سکھایا جا رہا ابو بکر کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے منافقین نے تہمت لگاتی تھی زنا کی، تو کوئی اہل ایمان بھی ان کی باتوں میں آ کے بات صحیح سمجھ لے کہ لوگوں میں بول دیے تھے کہ عائشہ نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ. اس میں ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا مصطح رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہے، بدری ہے، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے. مصطح بھی لوگوں میں بات عام کر دی کہ عائشہ نے زنا کر لیا. ہر مہینہ ابو بکر صدیق مصطح کے گھر پیسہ بھیجتے تھے، ضرورت مند ہیں، مستحق ہے، راشن وغیرہ یا پیسہ خرچات کے لیے بھیجتے تھے ہر مہینہ. کچھ دن کے بعد لوگوں میں بات عام ہو گئی کہ عائشہ نے برا کام کیا، نعوذ باللہ. تو سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس میں کہا گیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، کوئی اس کے زنا کی جو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ پاک ہے، نہیں ہے وہ زانی.
جب آیت نازل ہونے کے بعد جتنے ایمان والے تھے سب کے لیے حجت بن گئی کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، اور 80 کوڑے بھی لگائے گئے کچھ لوگوں کو تہمت لگانے پر پاک دامن عورت کے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین میں سے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو بکر کو اطمینان ہو گیا اپنی بیٹی کے اوپر، پاک دامن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاس بیوی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مصطح وہ تھا جو میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں تھا، اور میں جو اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا تھا، ہر مہینہ اسے راشن کے پیسے اور صدقہ خیرات کرتا تھا، اب اعلان کرتا ہوں کہ چونکہ اس نے تہمت لگائی تھی اللہ نے پاک دامنی نازل کر دی ہے، آج سے مصطح کو مالی مدد بند، کوئی صدقہ خیرات نہیں دے گا اس کے گھر میں، دوسروں کو دیا جائے گا کہ ہماری بیٹی پہ تہمت لگا، ظاہر بات ہے تکلیف ہونے والی بات ہے۔ جنت کے 8 دروازوں سے کسے بلایا جائے گا؟ جب ارادہ کر لیے، قسم کھا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی ابو بکر کے متعلق خاص کہ جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے اور مستحقین کی مدد کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اگر ان کے حق میں غلطی ہو گئی۔ کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر ویسے آئے تو حضور کہاں معاف کر دیا مصطح کو، آج سے راشن کا اناج جانا پانا شروع ہو جائے گا۔ اقربوا للتقوی، 8 دروازے ملے تھے اللہ کی بندگی کی وجہ سے۔ یہ عمل اقربوا للتقوی، تقوی حاصل کرنے والا وہ ہے، وہ درگزر کرے گا۔ اقربوا للتقوی، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس میں بھی شرطیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا، رشتہ دار گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا، اس سے دوری اختیار کرنا ہے اس احساس ہونے کے لیے کہ تم گناہ کر رہے اور ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اتنی بھی دوری اختیار نہیں کرنا کہ وہ دین اور دین والوں سے دور ہو جاتا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرنا ہے لیکن معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، انصاف کرنے والے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اپنے مشیر اپنے منسٹر کے ساتھ گزر رہے تھے ایک راستے سے، ایک آدمی کی نظر پڑی عمر بن خطاب پہ اور پکار کے کہنے لگا عمر ناانصافی کرتے ہو تم، انصاف نہیں کرتے لوگوں میں، بہت ناانصافی ہے۔ برداشت نہیں ہوا، اب جواب دینے لگے۔ ساتھ کے مشیر نے کہا خذ العفو، معاف کرو، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اللہ نے کہا معاف کر دو، درگزر کر دو اس تکلیف والی بات پر جو آپ سے کرتا ہے، وعارض عن الجاہلین، اللہ نے کہا جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ اللہ کے اے عمر خطاب، یہ شخص جو آپ پر تہمت لگا رہا ہے یہ جاہلوں میں سے ہے، اعراض کرو۔ جاہل کا میں اور آپ جاہل بن کے جواب دیتے رہیں گے تو پھر بد اخلاقی اپنی بڑھتے چلے جاتی۔ بسا اوقات معاف کرنے میں اعراض کر لینا بھی پڑتا، اس کے منہ بھی نہ کھلو۔ وعارض عن الجاہلین، تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اکسانا، آپ کو بھی جی حالت پہ لانا، یا میں جی حالت پیش کر رہا ہوں کسی سے، آپ صبر نہیں کر رہے، آپ بھی جاہل بن جا رہے، نہ انہیں معاف کرا اور معاف کرا، وعارض عن الجاہلین۔ یہ دونوں جاہلوں سے زمانے کو اعراض کرنا پڑتا ہے اگر سمجھ میں نہیں تو۔ پہلے تو بات ہی ایسی نہیں کرنا جو تکلیف ہو رہی، اس لیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے حق میں جو سب سے زیادہ نقصان کرتا، اس کے جسم کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ نقصان ہے زبان کا تکلیف پہنچانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوکن صفیہ کے بارے میں کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کی جو خد ہے کم ہے، آپ جب چلتے اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی جوڑی، کم خد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ایسی بات تم نے کہہ دی کہ اس بات کو اگر پانی میں ڈبو دیا جائے سمندر کے تو سارا پانی خراب ہو جائے۔ مبارک پوری رحمہ اللہ نے حدیث کی شرح میں لکھا سمندر جیسی نیکیاں انسان کے پاس ہے، لیکن اگر ایک ایسی بات زبان سے نکل دے جو سامنے والے کو تکلیف دے دے، ویسی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے ایک عمل کافی ہے۔ معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا میں عمل بتاؤں ایسا تمہیں جو تم روزے رکھتے ہیں
جو تم صلاح پڑھتے، جو تم جہاد کرتے، جو تم صدقہ خیرات کرتے، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس عمل کے کرنے سے تمہارے روزے، صدقہ، زکات، جہاد کا جو اجر و ثواب ہے وہ بچ جائے گا. اگر وہ چھوڑ دو گے تو عمل اجر و ثواب برباد ہو جائے گا. یعنی میں اور آپ روزہ رکھے ہوئے 26 اس کا اجر ہے، وہ ملنا ہے، برباد ہونا. صلاح پڑھ کے بیٹھے ہوئے عشاء تہجد کے انتظار میں ہیں، 26 راتوں سے پڑھ رہی ہیں، وہ ملنا ہے، برباد ہو جانا. ہر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابہ نے کہا ضرور، کیوں نہیں؟ کوئی ایسا عمل جس کے نئے کرنے سے سارے عمل برباد ہو جائیں تو اس کی سب سے بڑی عبادت کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اس کو سنبھال کے رکھو، تمہارے اجر و ثواب سنبھلے ہوئے. اگر یہ بگڑ گئی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. کف علیک ھذا، یہ سنبھلے بھی ہیں تو رمضان کے سب چیزیں سنبھلے ہیں، یہ نکل گئی سمجھو آپ تو سب نکل جاتا. اس لیے آپ دیکھیں گے عید الفطر آ رہی ہے، الفطر جو اناج دینا ہے صدقے میں 1 سا کے برابر، جو 3 کلو کے قریب ہوگا، مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہونے والے زبان کے غلط استعمال سے جو گناہ ہوتا، یہ صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے وہ گناہ معاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس کے لیے وہ صدقۃ الفطر. صرف زبان کا ذکر ہے حدیث میں، زبان سے بے حیا بات کر دیے، غلیظ بات کر دیے. جو اعمال زبان سے برے ہوتے ان سے جو گناہ مل رہا، روزوں کے اجر پہ اثر کیوں ہونا؟ صدقۃ الفطر ہر ایک کی طرف سے دو، وہ گناہ معاف ہو گئے. تو روزے کا جو ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا اور دوسری مرتبہ افطار کرتے ہوئے خوش ہو جاتا. کف علیک ھذا پہلے حدیث، یہ خود بہت بڑی ایک نعمت ہے. توحید اگر مل گئی تو بہت بڑی نعمت ہے. کسی دوسرے مسلک کے بعد آپ جائیے مسجد، وہاں بھی بات ہوں گے ایمان پہ شک نہ کریں، ہم سے اچھے عمل میں ہوں گے کہیں سارے. لیکن جو تازگی اسلام کی تعلیمات کی یہ مسجد میں ملتی، دوسری جگہ کو نہیں دکھتی. سنت کی محبت، اطاعت، خیر، توحید، آتھینٹک بات بتاتے، وہ تازگی کی بات کر رہا ہوں. ورنہ ہم سے زیادہ پیسہ خرچہ کرنے والے وہ بھی ہوں گے، ان کی نیکی پہ شک نہیں کرتے. یہاں توحید ہے، عقیدہ ہے، سلفیت ہے، علم ہے، سب ہے. بس اتنے اہل حدیثوں سے ملاقات ہوتی، ذمہ داروں سے بھی ہوتی، غیر ذمہ داروں سے بھی ہوتی. مسئلہ اپنے پاس اس کا ہی ہے. پوری جماعت تباہ ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. توحید ہے، توحید ہی ہے، اخلاق نہیں دکھتے اپنے پاس. وہ اخلاص، وہ زبان کا استعمال، وہ بات چیت، گھسے کی مسجد میں بس کہیں بھی بیٹھ جاؤ، انہیں ویسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا، امیر ایسا کر دیا، انہیں ویسا کر دیا، انہیں الیکشن نے کرا، انہیں وہ نہیں کرا، انہیں یہ نہیں کرا، 6 سال سے نہیں کرا، انہیں نہیں کرا، اور کیا کر لیتے الیکشن کر کے؟ کیا جانے کا الیکشن سے؟ جھگڑے، پنچایتوں کے ذکر ہمارے میڈیا اور ایک عالم کو مار رہے ہیں، انہیں کیا بھی کرا، مار رہے ہیں سو ویڈیو لے رہے ہیں، پھر ویڈیو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. کون؟ اپن اچھا. ہائے رے تماشا میں کیا دیکھتا ہوں، میں گدھے سے نکل کے جاتے ہیں بھائی. کیا ذلیل کرنا مسلمان، بے عزت کرنا مسلمان. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، گناہ کا لیول کیا ہے مانو؟ سود کھانا، کھلانا، گواہی بننا بہت بڑا گناہ ہے. اور سود کی لین دین کرنے کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ کے درجے 27 ہیں. کتنے؟ 27. مطلب سود کے ایسے درجے کا کام کرنے والا یہ لیول کا گنہگار، یہ لیول کا گنہگار، یہ لیول کا گنہگار. یہ 27 درجے ہیں اس کے، خالی سودی کاروبار والے کا. اور سب سے کم تر گناہ سودی معاملہ کرنے والے کا ایسا ہے
جیسا ماں سے زنا کرنے کا گناہ ہے ویسے سب سے کمتر سودی کاروبار کرنے والے کا زنا گناہ ویسا مقابلے کا ہے. یعنی ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کا سب سے کمتر درجے کا گناہ وہ لیول کا ہے. اب پہلے نمبر پہ آئیے. سودی معاملات کے درجے کا سب سے پہلا گناہ یعنی ماں سے زنا کرنا کمتر ہے. ماں سے زنا کرنا کمتر درجے کا گناہ ہے. پہلا درجہ جو سودی کاروبار کرنے والے کا گناہ کا ایسا ہے ویسا ایک مسلمان کو ذلیل کرنے کا گناہ ہے ویسا ہی پہلے نمبر کا سود کھانے والے کا گناہ ہے. ماں سے زنا کر لینا کمتر گناہ ہے, مسلمان کو ذلیل کرنا بدتر گناہ ہے, 27 درجے بدتر گناہ ہے. اور کیا کریے اپنی جماعت, ہم نے جماعت کے ذمہ دار, میں نے بولتا آپ کی محبوب نگر کی جماعت آ, ہم نے تو کچڑ گڑھے مارا تھا. توحید, اخلاق, تراویح, مناجات, دعا, صدقہ, خیرات, مسجد, مدرسے سب چل رہا. لوگ آپ نے خرید کے بھی نہیں آتے, خرید آئے تو پھر بھاگ جا رہے ہیں. کہے کو اندر کیسے کیسے ملنا, باہر سے اچھے یوں ہیں, آمین ہے, رفع دین ہے, سب ہے. کسی بھی مسلمان کوئی دوسرے مسلک کا بھی ہوگا بھائی, لفظ مسلمان تسلیم کرتے نہیں کرتے آپ اس کو, تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤں وہ عمل جس سے تمہاری ساری نیکیاں محفوظ رہتی, کف علیک ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کہنا تو یہ زبان سے چلا رہے ہیں تو الگ ہی بات ہوگی. دل کا عمل, قلبی اعمال بھی رہتے ہیں, قولی, فعلی, قلبی اعمال. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان گنہگار ہو جانے کے لیے کافی ہے, بولنا نہیں, کرنا نہیں. ایک مسلمان کا گنہگار ہو جانے کے لیے کافی یہ ہے کہ اپنے دل میں دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھ لے, بس وہی گناہ لکھا گیا. دل میں بھی آپ عقیدہ بنا لیے سمجھو یہ اپنے سے کیا گزرا ہے بس گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. یہ قلبی اعمال ہے, زبان سے کہہ دیا وہ تو عمل ہی برباد ہے, نیکیاں برباد ہے, سمندر کا پانی جو سو خراب کر دینے والا عمل ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تراویح, صلاۃ, حج, عمرہ, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, فطر, زکوٰۃ الفطر, زکوٰۃ مال کی کیا ہے؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب ضروری نہیں ہے کہ اپن کیا سوچتے بنوے میرے ساتھ ہی ایسا کرا دیکھو میں معاف کر دوں. نہیں نہیں, آپ بھی کئیوں کے ساتھ کچھ کرے ہوئے ہوں گے, کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے, انہیں بھی معاف کر دیں. کنٹرول. اگر رمضان سے یہ لے لیے سمجھو آپ, میں اور آپ, بس بہت بڑی کامیابی ہاتھ کو لگتی. یہ نہیں آ رہا تو زکوٰۃ الفطر کیوں دلوایا جا رہا سوچیے آپ. 2.5 سے 3 کلو کا اناج جو بٹوایا جا رہا کیوں؟ صرف اس کی وجہ سے بٹوایا جا رہا کیونکہ یہ چیز روزے میں بھی کنٹرول میں رکھتا آدمی, روزے میں بھی ہوگا اس کا غلط استعمال ہو کے بٹوایا جا رہا. اب روزے ہو کے بعد تو کون پوچھنے والا ہے, مزاج ہی الگ رہتا. کرتے پاجامے میں جھٹکے جاتے, جینساں پہنے جاتے, مزاج ہی رہتا. خیر حلال ہے وہ بھی پہننا, کچھ بھی پہنو, مگر مزاج کے اوپر جو ایمان رہتا اس کو ہٹا کے نفاق پہن لیا جاتا. دوسری چیز سمجھنا ضروری ہے, منافقت کیا ہے. جیسا آپ نے اپنے جگہ پہ بولتے ہیں منافق ہونے, کافر مطلب منافق کا مطلب کافر ہوتا, ایسا نہیں بول سکتے کس کو بھی. آئے جماعت میں منافقہ آ گئے بھائی, کافر آ گئے. 2 قسم کا نفاق ہوتا. اول نفاق عقیدے میں, زبان سے انہیں بول رہا مسلمان ہے لیکن دل میں ایمان ہی نہیں ہے, کافر ہے. عبداللہ بن ابی سلول دوسرے منافقین. دوسرا نفاق ہوتا اعمال کا. اعمال کا نفاق کیا ہے؟ سب کچھ اچھا ہے تو دین پہ چلتے رہو, جہاں کچھ ایسا دکھ رہا ہے یا دین چھوڑے تو اپنا فائدہ ہوتا ہوا دین چھوڑ دینا, اس کو بولتے ہیں اعمال کا نفاق. نفاق نفق سے ہے. مٹی کا کپا گھر بناتا تھا گھوڑ پھوڑ,
تو گھوڑ پھوڑ اپنا گھر کیسا بناتا, اندر بیٹھتا جب انہیں 2-3 بلا بناتا اس کے, یہاں سے ہاتھ ڈالنے کے تو وہاں سے بھاگ جانا. کچھ آزمائش آئی ایک قسم کی, وہ آزمائش سے بچنے دینی چھوڑ کے بھاگ جانا, اس کو بولتے نفاق. کبھی ادھر کبھی ادھر, اعمال کا نفاق. اب رمضان کے بعد کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کے اختیار کی بات ہے, میرے اپنے اختیار کی بات ہے. رمضان سے پہلے کیا کر رہے تھے اور رمضان میں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے, اپنے اندر کتنی منافقت ہے وہ دکھانے آ جاتا. اب جیسا آدھی رات ہو رہی, 1 بج رہا رات کا, خطبہ سن رہے, پھر نماز کی تیاری ہو رہی, پھر سحری, پھر آرام کرتے, پھر ظہر کو مسجد میں, عصر کو مسجد میں, مغرب میں, عشاء میں, پھر 12 بجے دکان ہے تو دکان کھل کے بولتے ابھی تو سیزن ہے, تو 10 بجے بھی رات بھر جگ کے شٹر اٹھا کے بیٹھ جاتے. ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہر چیز کا. یہ ایک دن کا نہیں ہے رمضان, 29 ہے تو 30 دن ہے, معمولی بات نہیں رہتی. پورا ٹائم مینجمنٹ, کاروبار, 5 ٹائم کی نماز, دن میں بھوک پیاس, افطار کے ٹائم پھر افطاری, تراویح کے ٹائم پھر تراویح, دعا کے ٹائم دعا, رات کے ٹائم رات, سب چیز ہو رہی. تو رمضان بتا دیا اپنی قابلیت یہ ہے, تمہارا لیول یہ ہے اصل. تو رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ سمجھ لو کتنی منافقت ہے اس کے اندر. اعمال کا نفاق رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد. رمضان میں بتا دیا جاتا اپنی ایبیلٹی یہ ہے, یہ قابلیت ہے. بھوکے پیاسے رہ کے محبوب نگر کے حیدرآباد بھی جا رہے ہیں مال لانے, پھر حیدرآباد سے محبوب نگر بھی آ رہے ہیں, 2-2 چکر بھی ہوتے دن میں, تو 2-2 چکر بھی ہو رہے ہیں, چل رہا کام. پھر آپ کو بھوک پیاسے بھی ہے, آپ کی جسمانی طاقت, آپ کا ٹائم مینجمنٹ, پھر کہیں بھی مسجد دکھ رہی نماز پڑھ لے گا, چلتے پھرتے روزہ کھول لیں گے, گاڑی کھجور بھی کھا لیے, پانی پی لے, بعد میں گھر کو جا کے کھا رہے. جسمانی طاقت, ٹائم مینجمنٹ, عبادت کا ٹائم, پھر نوافل عبادت کا ٹائم, پھر رات کا جاگنا, سب کچھ چل رہا. یہ ہے اپن, یہ طاقت ہے اپنی. لیکن رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد یہ سب کچھ کرنا نہیں ہے. جو ایک اعتدال ہے دین میں, 5 وقت کی صلاح, زبان کی حفاظت, کاروبار وقت پہ, ٹائم پہ بند کر دو, ٹائم پہ گھر کو چلے آؤ, یہ چیزیں. وہ کمتر چیزاں نہیں کر کے اس سے بڑھ کے چیزاں یہاں پر رمضان میں کرنے کی طاقت آ گئی, مگر رمضان سے پہلے کمتر چیزوں میں بھی فیل ہو جا رہے تھے اگر تو. اسی کو نفاق کہا جاتا ہے. نماز کی مثال لیتے تو سمجھنے والی بات ہے. ابھی تے جنے بیٹھے میں 26 روزے ہو گئے, 26 دنوں میں کس کے بعد دیکھا شادی کا رخ آیا, 2-3 دن میں بھی نہیں ہوں. رمضان برکتوں کا مہینہ, رحمتوں کا مہینہ, اجر و ثواب کا مہینہ, 70 درجے زیادہ گناہ لینے کا مہینہ, سنے, مگر شادی کے رخ ہی نہیں ہیں. کیا وجہ ہوگی, کیا وجہ ہوگی؟ شادی کے رخے رمضان کے مہینے میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ منافقت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد رکھیے آپ. کیونکہ معلوم ہے اگر رمضان میں شادی کرے تو باجا نہیں بجا سکتے, جلوہ نہیں کر سکتے, یہ رسم و رواج, یہ سانچکا, یہ بنجے, یہ جماگیا, یہ چھچورا پر, یہ ناچ گانا نہیں کر سکتے. یہ منافقت ہے, اس وجہ سے رمضان کے بعد شادیاں کی جاتی ہیں. شادی خانے والے بولے فری میں لے لو, شمشا آباد پہ بڑا شادی خانہ ہے صاحب کا, صاحب بولے 5 لاکھ کرایہ ہے میرا ایک دن کا. کوئی ایک مسلمان لال ہو گیا, میں فری میں شادی خانہ کروں 5 لاکھ والا, چلتے ہمت ہی نہیں ہوتی. یہ منافقت ہے. برکتوں کا مہینہ, رحمتوں کا مہینہ نہیں ہے, تو اس میں کیوں نے صحابہ نہیں کرے, رمضان میں شادی کرے کہیں صحابہ, مگر اپنے بیکار کے دھاندلیاں نہیں ہو سکتے نا. ہر آپ کی بیکار کی دھاندلی میں ہر خاندان کا بھی شامل نہیں ہوتا نا. اور بجا سکتے آپ باجا یہ دنوں میں, مجال ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ منافقت ہے. تو کیا ہے؟ نماز
پڑھتا تھا نہیں پڑھ رہا یہ الگ بات ہے. یہ کاروبار جو سائڈ کے الگ کاروبار رہتے نہیں کرتے لوگ رمضان کے بعد. رمضان کے بعد کیوں معلوم ہے ڈنڈی مارنا ہی رہتا ہے یا نہ رمضان کے بعد کئیوں کاروبار بند رہتے ہیں ڈیلنگوں کے رمضان کے بعد. نفاق اگر حق پہ رہتے تو رمضان میں شروع کرتے تھے کاروبار. حق میں رہتے تو نکاح ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں اور اتنا اجر و ثواب کا ولیمہ ہو جاتا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک روزے دار کو آپ کھانا کھلا دیے, آپ روزے دار ہیں. الف لام میم 3 لیٹر ہیں, الف کے 10 نیکی, لام کے 10 نیکی, میم کے 10 نیکی. رمضان میں 70 درجے بڑھ جا رہا ہے. حدیث میں روزے کے اجر میں کتنے نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو میزان بڑھ جاتا ہے, نیکیاں ملتی ہیں. روزے کا ذکر نہیں ہے کتنی نیکیاں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اجر قیامت ہی کے دن اللہ سے دینے والا جب بندہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا یہ اجر تھا. روزے کا اجر کیا سوچے گا. اب آپ کے بچے کا ولیمہ یا بچے کا ولیمہ کر لیا. میں تو نوجوان ہونا ماں باپ اگر نہیں کر رہے باپ شادی, سیدھا شادیاں ولیمے کر لو, دور آ گیا ختم. بات کی بات, لڑنے دو, ٹھکل دے دو, مار دے دو. زنا سے زندگی اجاڑ دے جو سب گھر کے بڑے لڑکے لڑکیوں کو نکاح کے بندھن میں جوڑ کے 30 35 36 کوئی فکر ہی نہیں ہے. نہیں یہاں کم سے کم ولیمے کے کھانے کا. ارے یار میڈیکل پڑھانے 1 کروڑ روپے لگا دے رہے ہیں, 50 لاکھ روپے لگا دے رہے ہیں, 5 لاکھ 4 لاکھ کا ولیمہ کرنے کیا گیا تمہارے. اور ایک بہو آ گئے گھر میں تو ایسا کہ شیطان ہے کھا جائے برا ستیہ ناش کر کے رکھ دے زندگی نوجوانوں کی. اور وہ بھی یہ پہلے تو بھی ایک کرانیکل آتا تھا, اس میں میگزین آتی تو چھپا لیتے تھے. اب اذان کا اپلیکیشن ملا تو کچھ بھی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا. اب آپ بیٹھے بیٹھے بولے سمجھو کچھ بھی بولو نہیں سن لیتا. تو دیر کا اپلیکیشن کھولو وہی حساب کا ایڈورٹائزمنٹ آتا آپ کے سامنے. یہ دور میں اب ولیمے میں آپ کے بیٹے کا آپ کر رہے ہیں رمضان میں سب کو 50 کو نہیں 5,000 کو بلا ہے. اگر آپ کا طاقت ہو 5,000 کو بلائیے رمضان میں. جب 5,000 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں گے روزے داروں کو, 5,000 روزے رکھنے کا ثواب بھی کو مل جائے گا. غلط ہے. روزے دار کو روزہ کھلانے کا اجر و ثواب ویسے ہی ہے جیسے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے. حدیث ہے ولیمے میں آئیے ہوئے بچے کے پوروں کو روزہ کھلا رہا تھا. اور دعوتی بھی کیسا آ رہا سمجھیے آپ, ٹوپی اثر باوضو احترام, بابرکت مہمان, باوضو مہمان, پاک صاف مہمان آ رہا تھا. اچھا چالیس خان میں مغرب کہاں رہتے تھا یہ پوچھتے ہیں نا. کھانے یہ کھانی ہے چاہے وہ پی لیے ڈکاشن سب پی لیے, کیا بولی مقصد ایشان تراویح کا ٹپنی کر. نفاق شادیوں کے یہ سال بھر جو ڈھیڈورے مارتے نا خرچے کم کرو. میں خود کئی سالوں سے یہ تقریر کرتے لوگوں میں اللہ کی توفیق سے سالوں سے دکھ رہا نہیں ہے. ایک ہی طریقہ یہ پورے خرافات شادیوں کے ختم کرنے کا. رمضان میں شادیاں شروع کرو سب ختم ہو جاتا, سب ختم کرو شادیاں. خالی بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ کر کے دکھانا. انشاءاللہ بولو کتنے لوگوں نے رمضان میں شادی کرنا تیار ہیں. بارک اللہ. ارے دیکھو ارے کلر اور مان لے کر یہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے نوجوان جو بیٹھے رمضان میں کروا. ایک نیا ٹرینڈ آنے والے سال تک, نیا ٹرینڈ ایک دم نیا. اگر بولے کہ رمضان کی شادی رہتی ہے کر کے دیکھو کام خیر برکت جڑ رہی. روزے دار بیوی, روزے دار دولہا, روزے دار دلہن, روزے دار ساس, روزہ سسرے, کان چمچے میٹھے لڑیاں کر لیتے پڑیں گے. اپنے تو حیدرآباد کے کیسے مانو آپ کو ایڈوانس رہتے تھے. سالے شام بہنویں شام کو مٹھا کھلا کے شروع کرنا کھانا. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک دعوت میں سالے شام بہنویں کو مٹھا نہیں کھلایا جھگڑا ہو گیا, مٹھا کھلا کے شروع نہیں کرے. یہ اخلاق ہے, یہ لیول ہے اپنا, یہ لیول.
یہ لیبل رکھ لے کہ اب روزے صدقہ زکات پہ سمجھ لیں اپنے کوئی اثر ہو گیا، کچھ بدل جانا، کچھ تبدیلی آ جانا. تعفو اقرب للتقوی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی حاصل کرنا. خاص طور پہ بات نکلی تو بہت ضروری ہے معاشرے میں لڑکے لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی کرنا. بہت جلد سے جلد شادی کرنے کی فکر کر لیجیے، ورنہ قوم کا مزاج کیسا ہے اپنے اسکریپ کی اہمیت ہے اپنے پاس. کبھی لوہا کا گر گیا تو کئی لوگ اچھے خاصے کروڑ پتی لکھ پتی بجے تو لوہے کے جگہ اٹھا کے رکھتے. اسکریپ کی اہمیت ہے قوم کا. تو اسکریپ لوہا مہنگا تھے نا، 40-50 روپے سے پرانا بھی بکتا. قوم کا اسکریپ کی اہمیت ہے، مگر قوم کے لڑکیوں کو اسکریپ سے بدتر کر کے رکھ دی اپنی قوم. ٹوینٹی 27 عمر ہو گئے وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں، اسکریپ لسٹ میں آ جاتی ہے. ذمہ دار کون ہے بولیے؟ قوم پورے ذمہ دار ہے. نہ میں گیا اس نے وہاں، میں دیکھا اس نے میرے بچے کو، سب ذمہ دار ہے، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. بچیاں اگر غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو منہ کھول کے بولو بھی نہ. کیا عمر میں بھاگی ذرا پہلے وہ تو دیکھو تو کتنے جنے اس کے گھر پہ آ کے اس کا منہ دیکھ کے جا کے یہ بولے کہ پسند نہیں ہے، رنگ کم ہے، بالا چھوٹے، خط چھوٹا ہے، کاندار اچھے نہیں ہے، گلاسا اچھے نہیں ہے، پلیٹاں اچھے نہیں ہے، گھر اچھا نہیں ہے، بستی اچھی نہیں ہے. کتنے جنے گئے؟ 100 لوگ منہ دیکھ کے کیسے والے گئے. بچی گواہی دی کم سے کم 100 لوگ دیکھ لے کے بول گئے. پوری قوم ذمہ داری یاد رکھے، پورے ذمہ دار ہے. کہیں آگ لگی ایک ہندو کے گھر میں بھی تو 100 مسلمان جا کے بجھاتے تھے. اپنے گھر کی بچی کی شادی میں تو نظر نہ دار رہتا. اسکریپ سے بدتر اہمیت کر دی ہے بچیوں کی. کیا معاشرہ ہو گیا، کیا کہاں سے قوم کامیاب ہوگی؟ پر بچیوں کو نہیں سنبھال سک رہے اپنے. آپ کے گھر میں بچی ہے تو قوم کی بچی ہے، قوم کی محبت ملنا اس کو، قوم کا سفر ملنا اس کو. بچے کو کاروبار لگنا ہے تو نہیں، جماعت سے قرضہ لے لے کے کریں گے. بچے کو کاروبار ہے تو سوچ رہے ہیں بچی کی جو شادی ہونے کی پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بچی کو شادی کے لیے، کوئی کرنے والا تو ملو. کیوں؟ لڑکوں کا جو سو مسئلہ نہیں ہے. لڑکا تو انہیں جو سو بیچارہ 26-27 جو کر لیتا ہوں نے کہا. اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں عورتیں ہیں. شیطانیت ہے عورتوں کی، اور لفظ شیطان انسانوں کے لیے استعمال کر سکتے، شرارت کرنے والوں کو بولتے. کیوں؟ اب 7 روپے بچے کی شادی ہے، اخبار میں دیکھیں کہیں بھی ڈالے یہ بچہ جاتا دیکھنے پہلے دن بچے کے بعد جاتے ہیں لیڈیز جا کے دیکھ لے کے آئے. انہوں چھوڑی پسند نہیں آ رہے. ارے ماں تمہارے بیٹے کو کرنا ہے شادی، اس کو بتانا تھا. اچھا پسند آئی تو پہلے اماں دیکھ لیتے ہیں، بہن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے ایڈوانس ہیں، بچے کے بابا بھی دیکھتے بولتے ہیں. شادی کون کرنا ہے؟ بچہ. اس کو فوٹو میں رکھے ہوئے تماشا بنا کے زندگی اتار رہے ہیں. مسلمان تھا مجھے اپنے آپ یقیناً ہے اسلام میں، مگر یہ سیوا نہیں ہوتا، طریقے نہیں ہوتے. بکواس فالتو نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے معاشرے میں ہنستے اپنی زندگیوں پہ کفار. کوئی بچی برقعے کی جو غیر کے ساتھ کوئی پارک میں اگر دکھ رہی اور پولیس کا وہاں سے گزر ہو رہا تو پولیس کو دیکھا تو مذہب کے وہ ہے، ہنسیں گے تم پہ. مسجدوں میں تو نمازوں میں صدقے میں تو مسئلے کی اختلاف جمعہ خطبہ سب چیز تمہارا چل رہا اپنی جگہ، اور قوم کی بچیوں کو اسکریپ سے بدتر کر دیا. ایک سے زیادہ کرنے والی ہمت کرو. میں پہلی بیوی نہیں سنتی تو کیا کریں، اس کو ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہے.
اس کو معاشرے کی فکر نہیں ہے. 30 کے بعد کون کرتا بولا شادی آج بچیوں سے؟ 28 29 ہو گئے تو کون کرنے والا ہے؟ چھوڑ دیتے ایسی لاوارثوں کے ساتھ. جیسا زندگی گزارتی گزار. اس کو خواہش نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ہونا، اس کو شوہر نہیں ہونا، اس کو کوئی خرچہ پانی اس کا سنبھالنے والا نہیں ہونا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کچھ کام نہیں کر سکتی. کیا کریں گے؟ تو زندگی گھر میں سے بھائیوں کے شادیاں ہو گئے، بھائیوں کے بچے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، بیٹے بیٹے خالہ کیا وہی سو ہم ذمہ دار ہے. کچھ تھوڑا ہمارے لوگوں نے یہاں والے تو بھی کرو تو نظریہ بدلی. اقرب للتقویٰ، معاف کرو یہ تقوی سے قریب ہے. حدیث دوستو کب ہے نماز آپ کا؟ ہو گیا جی. اقرب للتقویٰ تو صلاۃ، زکوٰۃ، حج، روزہ، عمرہ، تراویح، صدقہ، خیرات کے علاوہ معاف کرنا یہ بھی تقوی سے قریب ہے. درگزر کرنا یہ بھی تقوی سے قریب ہے. آخری چیز تقوی سے قریب یہ بھی ہے، دین پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک منٹ دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیا، عمل چل رہے ہیں. تقوی کی کیفیت یہ ہوتی، نیکی کی توفیق جب اللہ عز و جل دیا تو نیکی کو چھوڑنا نہیں. نفل بھی ہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند کرتا ہے جو مسلسل کیا جائے بھلے تھوڑا ہو. نفل نماز بھی ہیں، آپ کو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی عادت ہے، کنٹینیو کریں. تقوی کی ایک کیفیت یہ ہے نیکی کا موقع مل رہا تو چھوڑنا نہیں. اور تقوی کا معیار اس میں یہ ہے نیکی کرنا چاہ رہے مگر موقع نہیں مل رہا تو دل غمزدہ ہو جا رہا. یہ بھی تقوی کا مزاج ہے. میں کرنا چاہ رہا تھا بھائی چھوٹ گیا موقع. اس فرض نماز جماعت سے پڑھ لینے کے آسے انہیں بہت دور سے آیا، اتنے میں نماز ہو گئی، فکر میں ہو گیا انہیں ارے میری جماعت چلے گی. یہ بھی تقوی کیفیت ہے نا. وہ کیفیت آپ دیکھیے کیا رہتی ہے. قرآن مجید میں اللہ پر مثال بیان کی جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، تبوک کی طرف جانا ہے. بڑا لشکر تھا، بہت تیز. احزاب کی جنگ کے بعد، فتح مکہ کے بعد لوگ تیزی سے اسلام قبول کر لیے. تو لشکر تھا چلنے والے لیکن سواریاں کم تھے. تو کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جو میدان میں شریک ہونے 30,000 آگے تھے، لیکن کچھ نوجوان آئے آگے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چل رہے ہیں. ارادہ کر لیے، گھر میں بھی بات ہو گئی، مگر مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے چلنے تبوک کو. آپ ذرا بیت المال سے یا کسی کے پاس سواری کا انتظام کر دیجیے، بس اونٹ گھوڑا کچھ بھی. وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس انتظام نہیں ہو سکتا، ابھی سواری نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے سواری. تو کیا کرنا؟ کوئی حرج نہیں ہے، لشکر بڑا ہے، تم گھر چلے جاؤ. سواری نہیں ہے گھر چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت بتا دیے، بھائی ارینجمنٹ نہیں ہے، اتنی لمبا سفر پیدل تو نہیں کر سکتے. وہاں جا کے جنگ میدان میں تو گھوڑا ہونا پڑتا، گھوڑے سے مار پیٹ ہوگی، آگے بڑھتے ختم. میدان جنگ میں گھوڑا، میدان سفر میں اونٹ، یہ طریقہ تھا عرب کا. تو آ کے بولے تو سواری کا انتظام کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری کا انتظام نہیں ہے. اب سوچ لے گھر جانا ہے، نیکی کرنے آئے تھے، پورا ارادہ تھا، بری نیت تھی، موقع نہیں مل رہا. اب فرض نہیں ہے ان کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے دیا تو گناہ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن جو دل کا تقویٰ رہتا وہ کیفیت سیکھے. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا
حزن بولتے غم، فکر، ٹینشن، کسی بات کے نہیں ہونے کی وجہ سے فکر کاری کر لینا اپنے اوپر. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. یہ لوگ جو جنگ کے میدان میں جہاد میں سواری لینے آئے تھے تاکہ سواری پر بیٹھ کر جانوں کا نذرانہ دے لیجیے، اور جب سواری نہیں ملی تو کیا ہو گیا حال؟ من الدمع حزنا، جواب سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب سواری نہیں ہے، گھر جانا پڑتا، غمزدہ ہو گئے سن کے کہ جان گنوانے کا موقع چلے گیا ہاتھ سے، فکر میں پڑ گئے. سواری نہیں، اب کیا ہوگا؟ اتنا بڑا جو ثواب ہاتھ سے جاتا، اتنی نیکی جاری، شہادت ملتی تھی، شاید وہ بھی چلے گا موقع. یہ تقوی کا معیار ہے، لیول ہے. جان کٹانے کا موقع بھی چلے گا تو افسوس ہونا ان کو. حضرت اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھ لیا ان کی، غمزدہ ہوئے خالی سواری نہیں ملی تو. یہ تو کیفیت ہے. یہ بھی اگر مل گئی سمجھو یہ رمضان میں بڑی نعمت والی بات ہے. موقع چھوڑنا نہیں کوئی. کسی کو کھلانے کا موقع ملا، کسی کو پانی پلانے کا موقع ملا، کسی کو بس کا ٹکٹ دلا دینے کا موقع ملا، کچھ بھی موقع نہیں تو اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں آگے بڑھ جانا. کوئی موقع میں یہ بھی موقع ہے، ایسی بچی جس کا نکاح نہیں ہو رہا اس کو آپ آگے بڑھ کے نکاح کرو، اس کا سپورٹ ہے. ہمت. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قوم کا. سنتے جا رہے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا؟ کچھ تو آگے بڑھنا ہے. تو کوئی موقع مل رہا لیکن آپ کا طاقت نہیں ہے کرنے کی تو گنہگار بھی نہیں ہو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے، کم سے کم دل میں برا جان لینا. کمتر درجہ ہے ایمان کا. موقع نہیں ملا بھائی، میں کر سکتا تھا. اور یہ حال کیا ہے؟ حزنا، غمزدہ ہی ہو گئے، جہاد کے میدان میں جانے کا موقع نہیں ملا. حدیث دوستو، رمضان میں عبادت، نماز، انسان اگر اپنی نیت کی کیفیت میں چیزیں لا لے، میں نیکی چھوڑنا نہیں ہے، پوری کوشش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے. یہ دو کیفیتیں آگے سمجھو آپ، انشاءاللہ خود بخود مزید کو آتے ہیں. کیونکہ اللہ کے بندوں پہ جو ظلم نہیں کر رہا ہے انہیں اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے حدیث کیا ہے؟ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا انہیں اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا انہیں اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. اللہ کا حق ادا کر دے رہا نماز پڑھ کے، بندوں کا حق ادا نہیں کر رہا تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہاں پکڑیں گے تم کو قیامت کے دن. اس کی نیکیاں نکال کے نمازوں کی، روزے کی، صدقے خیرات کی اس کے اوپر دے دی جائے گی جسے آپ کو ادا کرنا تھا. سمجھ گئے آپ؟ ہر دو طریقے سے چاق و چوبند ہو کے دین پہ اعتدال کے ساتھ طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین، گھر والے، بچے، ہم تمام کے گھر والوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے جو آنے والی اللہ خیر لکھ دے، ایمان لکھ دے، سلامتی لکھ دے، برکتیں لکھ دے، تیری رحمتوں کا نزول لکھ دے، کامیابیاں لکھ دے دنیا کی آخرت کی برزخ کی. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ